إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 17 اکتوبر 2015 کو ہفتے کے دن 3 اور 4 محرم الحرام 1437 ہجری کی درمیانی رات. الحمدللہ نیا اسلامی سال بھی شروع ہو چکا ہے 1437 ہجری. قرآن کلاس نمبر 193 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں واقعہ معراج یعنی الاسراء والمعراج. الاسراء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس ایلیا تک جسے مسجد اقصی بھی کہتے ہیں اور پھر وہاں سے 7 آسمان تک سدرۃ المنتہا تک اسے کہتے ہیں المعراج. الاسراء والمعراج سے متعلق اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کریں گے. اس سے پہلے 2 نشستیں ہو چکی ہیں اور کم از کم 3 گھنٹے کی گفتگو ہو چکی ہے جو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو جو میرے نام پر ہے اپلوڈ ہیں. پہلی نشست تھی اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر 126A واقعہ معراج سے متعلق 3 علمی پوائنٹس اور قرآن حکیم سے واقعہ معراج کا بیان. یہ 94 منٹ کی گفتگو تھی. اور دوسری نشست مسئلہ نمبر 126B کمپلیٹ واقعہ معراج صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ تقریباً 90 منٹ کی گفتگو تھی اور آج انشاءاللہ تعالی تیسری اور فائنل نشست ہوگی. یہ تقریباً 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہوگی 70 منٹ کی. اور آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے مسئلہ نمبر 126C کیا واقعہ معراج میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کیا تھا. یہ کوشچن ہے جس کو انشاءاللہ ہم ایڈریس کریں گے. انشاءاللہ 5 علمی پوائنٹس میں اسے ایڈریس کیا جائے گا. بھائیو انشاءاللہ یہ واقعہ معراج سے متعلق ہمارے 3 لیکچرز جو ہیں 126A B اور آج کا C یہ انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ ہے, ایک ویڈیو بک ہے معراج کے اوپر. اور یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد کام ہے کیونکہ اس کے اوپر فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر ابھی تک کسی نے نہ تحریراً اور نہ ویڈیوز میں کام کیا تھا. جو میں نے جتنی سرچ کی الحمدللہ اللہ نے توفیق دی اور اس کو پازیٹیولی ایڈریس کیا ہے. اور علم کی دنیا میں ایک منفرد کوشش ہے اور بڑا اچھا فیڈ بیک اس حوالے سے الحمدللہ اس کا ملا ہے. آج بھی انشاءاللہ تعالی جتنی آیات اور احادیث آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا اور خصوصاً جو کرٹیکل احادیث ہیں ان کے نمبرز انشاءاللہ علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبۃ شاملہ میں بھی جو عربی کتب موجود ہیں ان کے نمبرز بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں الحمدللہ. پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ سوال کیا جا سکتا ہے. لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا. اور بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com. جس کسی کی کوئی کیوری ہو اب وہ اس پر سوال کر کے جواب لے سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ آج کی جو حساس ترین گفتگو ہے یہ 5 علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے اور یہ الٹپ نہیں ہے, ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں, ایٹ رینڈم نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر ہوں گے, بلکہ فرقہ واریت کو
3 طلاقیں دیتے ہوئے اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفناتے ہوئے انشاءاللہ یہ آج کی گفتگو ہوگی. اور میں آپ کے انٹرسٹ اور دلچسپی کے لیے اس کا بلیو پرنٹ شروع میں ہی بتا دیتا ہوں کہ 5 علمی پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے اس کانٹیکسٹ میں. ان 5 کے عنوانات سن لیں انشاءاللہ. یہ 1.25 گھنٹے کے اندر گفتگو ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی. علمی پوائنٹ نمبر 1 ہوگا, کیا اس دنیا میں عین بیداری کی حالت میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتا ہے؟ علمی پوائنٹ نمبر 2, کیا آخرت میں یعنی جنت میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا؟ اور یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان یہ بڑا بون آف کنٹینشن ہے یہ والا ایشو دیدار الہی کے حوالے سے, اور میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اسے ایڈریس کیا جائے. انشاءاللہ آج ہم اس کو فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر ایڈریس کریں گے. اس میں 50% اہل تشیع کا موقف ٹھیک ہے اور 50% اہل سنت کا موقف ٹھیک ہے, اور اس میں جو حق بات ہے انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کے فضل سے. علمی پوائنٹ نمبر 3 ہوگا, کیا اس دنیا میں خواب کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن ہے کسی کے لیے؟ علمی پوائنٹ نمبر 4 ہوگا, کیا بعض صحابہ اکرام علیہم رضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ اور علمی پوائنٹ نمبر 5, کیا بعض صحابہ اکرام علیہم رضوان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا؟ تو یہ ہیں 5 علمی پوائنٹس. ان کو انشاءاللہ ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے, لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. علمی پوائنٹ نمبر 1, کیا اس دنیا میں عین بیداری کی حالت میں ان 2 آنکھوں کے ساتھ اللہ کی مخلوق اللہ کا دیدار کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو بھائیو, قرآن حکیم کی واضح آیات کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث بخاری اور مسلم کی روشنی میں اس کا جواب ہے 100% نہیں. یہ امپاسبل ہے کہ کوئی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو ان 2 آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکے, بلکہ یہ مخلوقات کی کیپیسٹی اور کمپیٹنسی سے ہی باہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھ سکے. اور اسے علم الکلام کی لنگوسٹک میں ہم کہتے ہیں محال. یہ محال ہے, امپاسبل ہے. اور یہ محال اور مقدور کی جو بحثیں ہیں یہ میں نے علم الکلام پہ ایک پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے, اور مسئلہ نمبر 83B کے آخری 20 منٹ بھی علم الکلام کے اوپر ہیں. محال اور مقدور کی جو بحثیں ہیں وہ میں نے اس میں کور کی ہیں. آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بہرحال یہاں پر دیدار الہی کی نفی کے حوالے سے کہ اس دنیا میں کسی شخص کی یہ کمپیٹنسی یا کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے. اللہ تعالیٰ کی شان اتنی عرفہ والا ہے کہ انسان ان 2 آنکھوں کے ساتھ اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا. اس کانٹیکسٹ میں مشہور آیت ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جب وہ کوہ طور پر گئے اور انہوں نے اپنے رب کی زیارت کے لیے درخواست پٹ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا, اور جب موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے حاضر ہوئے, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. قَالَ رَبِّ أَرِنِي أُنظُرْ إِلَيْكَ, انہوں نے عرض کی اے اللہ مجھے اس قابل کر کے میں تجھے دیکھ سکوں, یعنی دل سے خواہش کا اظہار کیا. قَالَ لَن تَرَانِي, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. یہ مخلوق کی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھ سکے. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ, لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھ. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا, پہاڑ اتنا بڑا, تو پھر تو گمان کرنا کہ تو مجھے دیکھ سکتا ہے. پہاڑ کی طرف دیکھ جس پہ ڈائریکٹ تجلی پہاڑ پر آئے گی. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ, جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے,
جعلہ دکا، پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بالواسطہ مشاہدہ، انڈائریکٹ مشاہدہ، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ مشاہدے سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. فلما افاقا، جب ان کو افاقہ ہوا، یہ پنجابی اور اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، افاقہ ہوا. فلما افاقا، جب ان کو افاقہ ہوا، قال سبحانک، انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، مؤمن ہوتا ہوں، یعنی میں بغیر دیکھے تجھے مانتا ہوں. تو یہ الحمدللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 کیٹاگوریکل ڈیسیژن ہے کہ کوئی شخص ان دو آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں معتزلہ کے رد پر بھی میں ایک بات کر دوں. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے. کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ اللہ کی کتاب اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ غیر مخلوق ہے. اسی پہ احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری کو کوڑے کھانے پڑے اسی سٹانس کے لیے. تو معتزلہ کا موقف ہے کہ قرآن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جبکہ اہل سنت اہل تشیع پوری امت کا اجماع ہے کہ قرآن پیدا نہیں ہوا، یہ بلکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، کیونکہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. اب میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ میری صفت ہے، تو جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں اسی کو سپورٹیو ایک آیت ہے کہ قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت ہے، اور جب اللہ کی صفت ہے تو قرآن میں وہی صفات پائی جائیں گی جو اللہ کی صفات ہیں. اس کی سپورٹ میں وہ آیت مشہور آیت ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا. کیوں؟ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب زیارت کے لیے ریکویسٹ انہوں نے کی تو پہاڑ پر اللہ نے تجلی کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو قرآن کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ کسی پہاڑ پر بھی نازل ہوتا نا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور یہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی ہے کہ آپ کے مبارک قلب اطہر پر 23 سال تک یہ کتاب نازل ہوتی رہی. یہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹوکول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں تو ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے یا قرآن کے لیے کیا مثال بیان کی جا سکتی ہے. لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ اس پر تفکر کریں. اور دوسری آیت تو بالکل کیٹاگوریکل ڈیسیژن ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 102 اور 103، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، خالق کل شیء، وہ ہر چیز کو تخلیق فرمانے والا ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو. ماننا کافی نہیں ہے، عبادت اس کی کرنی ہے. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ صرف خالق نہیں ہے بلکہ ہر چیز پر نگہبان ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس حساب ہی نہیں ہے. دنیا کے اندر اس وقت 2 ملین سے زیادہ سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں. 2 ملین سپیشیز، یعنی انسان ایک مخلوق، گھوڑا دوسری مخلوق، کوا تیسری مخلوق، چیل چوتھی مخلوق، اس طرح گنے نا 2 ملین، 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات ہیں اور یہ سپیشیز ہیں. اور پھر ہر سپیشیز کی آگے بلینز اینڈ ٹریلینز کی تعداد میں ان کی جو ہے آگے افزائش نسل والا سلسلہ جاری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صرف پیدا نہیں کیے ہیں بلکہ کیا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ہر چیز پر وہ نگہبان بھی ہے، ہر چیز کا رزق بھی پورا کر رہا ہے. مسئلہ نمبر 103 میرا دیکھ لیں، اللہ کی طرف سے تقدیر کا مسئلہ اور رزق کی تقسیم کا مسئلہ کیا ہے. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کر سکتا ہے. وہ اکیلا سب کو دیکھ رہا ہے لیکن یہ آنکھیں یہ کیپیبلٹی نہیں رکھتی کہ اس کو دیکھ سکے. وہو اللطیف الخبیر، اور کیا اسے کوئی دیکھے گا. وہو اللطیف الخبیر، وہ تو لطیف ہے اور خبردار ہے، اتنا لطیف ہے کہ اسے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اور بھائیو ٹیکنیکلی بھی اس بات کو سمجھیں کہ دنیا میں فضیلت بھی بغیر دیکھے اللہ کو ماننے کی ہے. سورۃ الملک کی آیت نمبر ہے 12، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، انہی کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر.
دیکھ کے تو سب نے مان جانا ہے, بغیر دیکھی تو ماننا ہے. الحمدللہ. اور صحیح مسلم میں اسٹانشنگ حدیث ہے, اس کو سپورٹیو دجال والے چیپٹر میں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم 7356, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب دنیا میں آئے گا تو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه عز وجل, آگاہ ہو جاؤ, خوب یہ بات جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے رب کو دیکھ ہی نہیں سکتا حتی یموت, یہاں تک کہ اسے موت آ جائے. یعنی مرنے سے پہلے کوئی شخص اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا. اگر دجال اس طریقے سے آ کر دعوی ربوبیت کرے بھی تو وہ جھوٹا ہوگا, کیونکہ اللہ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا. یہ حدیث بھی سپورٹیو ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا. تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه عز وجل حتى يموت, خوب جان لو, آگاہ ہو جاؤ کہ کوئی شخص اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے. موت سے پہلے, اب موت کے بعد تو ظاہر زندگی دوسری, اس کے پروٹوکول دوسرے. اس دنیا میں اگر دیکھنا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام نہ دیکھ لیتے. تو یہ الحمدللہ اس حوالے سے جو ہے وہ دلائل تھے. اب لیکن اس کے برعکس صوفیاء نے جو ہے وہ من گھڑت عقائد اور نظریات پبلک کے اندر عام کر دیے. اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی یہ جو تم آپ عقائد بیان کر رہے ہو امت کے اندر, کسی آیت میں موجود ہوں, کسی حدیث کے اندر موجود ہو, کوئی نہیں. کوئی جنہوں کہتے ہیں پنجابی کو پوچھڑے دسڑے والا ہی نہیں انہوں نے, جو انہوں نے دل چاندی کرتے جاندے نا, یعنی بے شرمی کی انتہا ہے. اور اس حوالے سے میں انصاف کروں گا, یہاں پر 2-3 چیزیں بیان کر دوں صوفیاء کے حوالے سے. کشف المحجوب جو باقاعدہ دنیا میں پہلی کتاب لکھی گئی تصوف پہ فارسی زبان میں, عربی میں تو رسالہ قشیریہ لکھی علی بن عثمان حجویری کے استاد ابو القاسم قشیری المتوفہ 465 ہجری نے, اور علی بن عثمان حجویری جنہیں المعروف داتا گنج بخش بھی کہا جاتا ہے, جو کہنے والے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, مشہور, المتوفہ 465 ہجری, یہ بھی 465 ہجری میں فوت ہوئے. انہوں نے کتاب لکھی ہے کشف المحجوب. بریلویوں کا ترجمہ بھی اویلیبل ہے, دیوبند کا بھی اویلیبل ہے, آپ ذرا اس کو اٹھا کر دیکھ لیں. انہوں نے بایزید بسطامی کے بارے میں کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے. بایزید بسطامی المتوفہ 261 ہجری کے بارے میں کشف المحجوب میں باب نمبر 11 اور چیپٹر کا نام ہے حضرت بایزید بسطامی. دیوبندی ترجمہ مولانا عبد الرؤوف فاروقی, لاہور کے ہیں, ابھی زندہ ہیں, صفحہ نمبر 174. اور بریلوی ترجمہ ہے علامہ فضل الدین گوہر, صفحہ نمبر 180. یہ پیر کرم شاہ صاحب کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. سیاؤدین پبلیکیشن نے یہ چھاپا ہے. کشف المحجوب کا میں نے ریفرنس دیا, آپ ذرا ورڈ بائی ورڈ ان کا دعویٰ سنیں. وہ کہتے ہیں حضرت بایزید بسطامی سے روایت ہے, یہ دیکھو اسی کہنے ہیں حضرت ابوبکر سے روایت ہے, حضرت عمر سے روایت ہے, حضرت عثمان سے روایت ہے, حضرت علی سے روایت ہے. روایت کی تو شروع ہو رہی ہے. بایزید بسطامی المتوفہ 261 ہجری سے روایت ہے. وہی بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مکہ میں گیا تو صرف خانہ کعبہ کو دیکھا, تو میں نے کہا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. اچھا, انہوں نے خود کنکلوڈ کر لیا کہ خانہ کعبہ کو میں نے دیکھا ہے. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے تو اس میں حج قبول نہ ہونے والی کون سی بات ہے, وہ آگے تو ہم دس دینے. میں نے کہا میرا حج قبول نہیں, کیونکہ اس طرح کے پتھر تو میں نے کافی مرتبہ دیکھے ہیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ, اس سے بڑی خانہ کعبہ کی کیا توہین ہوگی. خانہ کعبہ جیسا پتھر اور کون سے ہیں دنیا کے اندر, ان کے بزرگ بابوں کے پتھر ہوں گے نا, اس لیے وہ کہہ رہے ہوں گے بہت دیکھے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ویسا کوئی بھی نہیں ہے. اور اس میں ایک پتھر ایسا لگا ہوا ہے حجر اسود, جس کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے حجر اسود, تو ایک پتھر ہی ہے, نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. میں صرف اس لیے تجھے چومتا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا. الحمدللہ. بہرحال آپ اندازہ کریں, کہتے ہیں اس طرح کے پتھر بہت دیکھے ہیں. دوبارہ حج کے لیے جب گیا تو خانہ کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کی زیارت بھی کی. اے دیکھ لو, یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نہیں کی تھی زیارت. بایزید بسطامی کہہ رہے ہیں میں نے کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا. اچھا, تو میں نے کہا کہ اب بھی حقیقت توحید حاصل نہیں ہوئی. ہوں کیڑی مصیبت پی گئی بھائی, وہ دس دن تو وہ کہتے ہیں ابھی بھی توحید نہیں. تیسری مرتبہ گیا تو صرف اللہ کو دیکھا اور خانہ کعبہ نظروں سے غائب تھا. وہ کہتے ہیں کعبہ بھی نظر آنا چاہیے تھا. اے ویسے آپ جذبات کی اگر رو میں دیکھیں تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں. جذبات میں تو بہت کچھ میٹھا میٹھا ہے, لیکن یہ جذبات کا معاملہ نہیں ہے, یہ علمی دلائل کا معاملہ ہے.
سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے, سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے, سنن الکبریٰ البہیقی میں بھی موجود ہے. ایک صحابی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا, آپ نے فرمایا سر اٹھا, اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے, یعنی سجدہ تعظیمی اگر جائز ہوتا. آپ نے نہیں فرمایا عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے ہیں انجے ہی عمرہ گالیاں انہوں نے گل کرو کہتے ہیں عشق دیاں گلاں نے پائیو عشق نہیں سی, اللہ دے نبی نو سجدہ کرنا کیا عشق نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے نہیں سجدہ کیا, لیکن اس شریعت میں جب چیز حرام ہو گئی ہوں عشق دے چلے نمبر نہیں لے گئے, عشق دے چلے جڑے ایتھے بھی مارے گئے تے اگے بھی انشاءاللہ مارے جان گے. عقل دے چلے او چلے نہیں ہوندے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, اللہ تعالیٰ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو حاصل ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی فرما دیجئے سورہ الزمر آیت نمبر 9 کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے, نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. عشق دے چلے نہیں بھائی, عقل والے. اچھا, ریفرنس 2b کشف المحجوب میں باب نمبر 14 ہے جمع اور تفرقہ کا بیان, دیوبندی ترجمہ صفحہ نمبر 405 مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب کا, اور بریلوی ترجمہ جو ہے وہ 356 نمبر صفحہ علامہ فضل الدین گوہر صاحب. اب علی بن عثمان حجویری لکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ غلبہ کی حالت میں اس طرح ہو جاتا کہ حضرت بایزید بسطامی کہا کرتے سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. یہ بایزید بسطامی. اچھا, پھر حضرت بایزید بسطامی جو کچھ یہ کہہ رہے ہوتے تھے ویسے تو ان کا نشانہ ان کی زبان تھی, لیکن بولنے والی حق تعالیٰ کی ذات تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے, بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. یعنی یہ دعویٰ تو ہمارا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ خود بولتا تھا, آپ پر وحی نازل ہوتی تھی لیکن وہ آپ کی زبان مبارک ہوتی تھی, اللہ تعالیٰ نہیں بولتا تھا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چونکہ اب انہوں نے کلمہ کفر جو بول دیا سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے, اتنا بڑا کلمہ کفر کو جسٹی وہ کہتے ہیں وہ آپ نہیں بول رہے بھائی اللہ بول رہے وچ, بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اور اس میں پھر لیم ایکسکیوزز دیں گے, وہ جی درخت میں سے بھی تو موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی تھی, وہ درخت میں سے نہیں آئی تھی, فی الشجرۃ الفاظ نہیں ہے, من الشجرہ ہی ہے کہ درخت کی طرف سے آواز آئی تھی. اور میں نے اس میں پورا لیکچر دیا ہے اور یہ معاملات سارے کھول کر بیان کی ہیں علم ندلی سے متعلق اور علم الکلام سے متعلق, مسئلہ نمبر 41 اور مسئلہ نمبر 55A, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو یہ ختم نبوت پہ صرف غلام احمد قادیانی نے ڈاکہ نہیں مارا ہے بلکہ بڑے بڑے صوفیاء نے مارا ہے. میرا مسئلہ نمبر 40 سن لیں, اس میں نے بتایا کہ غلام احمد قادیانی دجال نے باقاعدہ ان صوفیاء کے حوالے دیے ہیں کہ یہ بھی تو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے رہے ہیں, یہ کیوں رحمہ اللہ ہے اور میں نے کون سا جرم کر دیا ہے؟ تو دیو جواب انہوں. ساڑھے نزدیک تو پائی دو برابر ہو. ایک بندے نے شراب کہہ کے شراب کو پی لیا, دوسرے نے انگوروں کا جوس کہہ کے وہی شراب پی لی, تو وہ کہتا رہے, اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. اور تیسرا حوالہ اسی حوالے سے ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے کا, وہ تذکرۃ الاولیاء کتاب ہے, شیخ فرید الدین عطار المتوفہ 627 ہجری, بریلوی اور دیوبندی دونوں کا ترجمہ اس کا شائع ہو چکا ہے. فضائل اعمال میں بھی اس کے حوالے موجود ہیں, فضائل سنت میں بھی موجود ہیں, بریلویوں کے ہاں بھی دیوبندیوں کے ہاں بھی. بایزید بسطامی کے اوپر پورا ایک چیپٹر انہوں نے باندھا, اس میں انہوں نے کہا بایزید بسطامی کی معراج, اور انہوں نے کہا کہ جیسے انبیاء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اسی طریقے سے غیر انبیاء میں بایزید بسطامی کو ہوئی. ابو بکر نو نہیں ہوئی, عمر نو نہیں ہوئی, عثمان نو نہیں ہوئی, مولا علی علیہ السلام نو نہیں ہوئی, علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین, ان میں سے کسی کو نہیں ہوئی. بایزید بسطامی المتوفہ 261 ہجری 30 صدی ہجری کے اندر جا کے ایک بندے کو معراج ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں معراج پہ وہ اللہ کے عرش تک پہنچ گئے, اور عرش کو کہتے ہیں اللہ کی تھی, وہ کہتے ہیں منو نہیں پتا. استغفر اللہ, تو یہ لکھا ہوا ہے, یہ مذاق نہ سمجھیے گا. یہ کتابیں میں نے اس وقت پڑھی ہوئی ہیں 1994 میں. اب میں یہ لیکچر تیار کر رہا ہوں, مجھے ساری باتیں یاد آ رہی تھیں, یعنی آج سے 21 سال پہلے جب میں FSC کا اسٹوڈنٹ تھا, اس وقت یہ ساری کتابیں میں نے پڑھی ہیں جنہوں نے اسلام کا جنازہ نکالا. اسی لیے بھائیوں میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے. مسئلہ نمبر 71B, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, اسی حوالے سے. اب آ جائیے بھائیوں علمی پوائنٹ نمبر 2 کی طرف, اور یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان خصوصاً ایک بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے بظاہر, لیکن انشاءاللہ میں اسے کوشش کروں گا کہ پازیٹیولی ایڈریس کروں. اور وہ ہے کیا آخرت میں یعنی جنت میں اہل ایمان کے لیے اس کائنات کی سب سے بڑی دا الٹیمیٹ دولت یعنی اللہ کا دیدار
کرنا ممکن ہوگا یعنی جنت میں آخرت میں جا کے؟ تو بھائیو اس کا جواب ہے جی ہاں، جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے ہر اہل ایمان کو اللہ کا دیدار قیامت والے دن نصیب ہوگا، لیکن اس کی کیفیت جو ہے وہ متشابہات میں داخل ہے. وہ ہم اس طریقے سے اس کو ایگزامپل نہیں دے سکتے کہ جو دنیا کی زندگی کے اوپر جسے قیاس کیا جا سکے. چنانچہ اسی حوالے سے قرآن حکیم کی 2 آیات بڑی اہم ہیں جو اس نظریے کو سپورٹ کرتی ہیں. پہلی آیت سورۃ القیامہ آیت نمبر 23 تا 25، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے یعنی قیامت کے دن، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور اس دن کئی چہرے جو ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ اداس ہوں گے، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور گمان کر رہے ہوں گے کہ آج کمر توڑ معاملہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. یعنی یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے اہل ایمان کا اور اہل کفر کا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. دوسری آیت جو اس سے بھی واضح ہے سورۃ المطففین کی آیت نمبر 13 سے 15 تک، اذا تتلی علیہ آیاتنا، اور جب ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کافر کہتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں، کہانیاں ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم، نہیں اصل میں ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے، ما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کے سبب. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یقیناً یہ لوگ قیامت والے دن اپنے رب کے دیدار سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے، حجاب میں آ جائیں گے. یہ حجاب کا لفظ اردو زبان میں بولا جاتا ہے لمحجوبون، یہ اوٹ میں آ جائیں گے. کون؟ کافر. تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ کافر اوٹ میں آئیں گے تو اہل ایمان کو دیدار ہوگا. انڈرسٹوڈ ہے. ثم انہم لصال الجحیم، اس کے بعد انہیں ضرور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. ولعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار. انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن میں وہ پیش نہیں کروں گا. میں صرف صحیح الاسناد احادیث اس حوالے سے 3 پیش کروں گا کریٹیکل، اور تینوں احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 7439، مسلم میں 454 اور مشکات میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5578. اور امام بخاری نے اس باب کو جو باب کی ہیڈنگ بنائی ہے، عنوان رکھا ہے، وہ ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. انہوں نے ان آیات کو کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اس کی ہیڈنگ بنا کر یہ احادیث لی ہیں. مسلم میں بھی موجود ہیں. ابو سعید خدری کہتے ہیں کچھ لوگوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا روز قیامت ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. کیا دوپہر کے وقت جب مطلع ابر آلود نہ ہو تو سورج دیکھنے میں تم کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ اور کیا 14ویں رات میں جب مطلع ابر آلود نہ ہو تو چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تم روز قیامت اللہ کو دیکھنے میں تکلیف محسوس نہیں کرو گے. اس سے ریزیمبلنس یہ نہیں دی گئی ہے کہ جس طرح چاند نظر آتا ہے اس طرح اللہ کا چہرہ ہوگا، یعنی تکلیف محسوس نہیں کرو گے، کیونکہ واضح قرآن حکیم میں فتویٰ ہے سورہ الشورى کی آیت نمبر 15 میں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ جسٹ سمجھانے کے لیے ہے. جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہر امت اپنے اپنے معبود کے پیچھے چلی جائے. اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے چلیں گے اور آگ میں گر جائیں گے، حتیٰ کہ جب صرف اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ رہ جائیں گے، نیک بھی اور بد بھی، لیکن اللہ کے ماننے والے ہوں گے. تو اللہ رب العالمین ان کے پاس آئے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یہ قرآن میں موجود ہے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور رب اور فرشتے قطار در قطار اس زمین پر اتریں گے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے پاس آئے گا اور پوچھے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ہر امت اپنے معبود کے پیچھے جا چکی. وہ عرض کریں گے اے رب ہمارے، ہم نے دنیا میں بھی ان سے علیحدگی اختیار کی تھی
جبکہ ہم ان کے ضرورت مند بھی تھے اور آج بھی ہم ان کے ساتھ نہیں شامل ہوں گے. یہ ہے بھائیو توحید کی اہمیت جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی گھٹی میں ڈال دی ہے الحمدللہ. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں 554 اور 7435، مسلم میں 1434، مشکات میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5655. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم اپنے رب کو بالکل صاف اپنے سامنے دیکھو گے. راوی کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا تو فرمایا ان قریب تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تنگی محسوس نہیں ہوگی اگر تم اس کی استطاعت رکھو کہ تم طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے کی نمازوں کی ادائیگی میں مغلوب نہ ہو جانا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اللہ کا دیدار کرنا ہے تو ایک نصیحت تمہیں کر رہا ہوں، کیا؟ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے والی نمازوں کا خاص خیال رکھنا، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز. یہ مشکل کیوں ہے؟ کاروباری طبقے کے لیے عصر کی نماز بڑی مشکل ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے منافق کی نماز یہ ہے کہ بالکل وہ غروب آفتاب کے وقت جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، سورج زرد پڑ جاتا ہے، اس وقت 2 ٹھونگے مارتا ہے اور نماز کو فارغ کر دیتا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی سپورٹ میں قرآن کی آیت بھی تلاوت کی. یہ آپ کی سنت ہے، یعنی آپ کا کہہ دینا بھی کافی تھا لیکن آپ نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اپنے رب کی پاکی بیان کرو اس کے حمد کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے. الحمدللہ. یعنی فجر اور عصر کی نماز. اور تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 449 اور 450، اور مشکات میں بھی موجود ہے 5656. یہ بھائیو وجد امیز حدیث ہے یہ اللہ کے دیدار کے حوالے سے. صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، میں تمہیں مزید عطا کروں. اللہ تعالیٰ خود مہمان نواز جنتیوں کا. وہ عرض کریں گے اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں بنا دیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرما دیا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے رہائی عطا نہیں فرما دی؟ یا اللہ بہت ہے نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھا لے گا تو وہ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے. انہیں جو کچھ عطا کیا گیا ہوگا ان میں سب سے بڑھ کر ان کو اپنے رب کا دیدار محبوب ہو جائے گا. یعنی انہوں نے اس کا ٹیسٹ ہی نہیں لیا ہوگا. وہ تو دنیا کی جو ریزیمبلنس والی چیزیں ہیں، یعنی کہ محلات ہیں، بیویاں ہیں، حوریں ہیں، انہی چیزوں کے اوپر وہ سمجھ رہے ہوں گے یہ بہت کچھ ہے. لیکن جب اللہ کا دیدار کریں گے تو اس سے بڑھ کر کسی نعمت کو نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سپورٹ میں بھی ایک آیت تلاوت کی. یہ دیکھیں ہر بات کی دلیل میں آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو نیکوکار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر تیار کر رکھا ہے اور کچھ اس سے بڑھ کر ہی. یہ جو بڑھ کر ہی ہے وہ ہے رب کا دیدار جس کی کوئی ریزیمبلنس نہیں ہو سکتی. اور یہاں پر پھر وہ حدیث یاد کر لیجئے صحیح مسلم 7356 نمبر دجال والے چیپٹر میں، کیونکہ دجال انسانی شکل میں آ کر رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم 7356 خوب جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے. موت آنے سے بھائی مریا بغیر جنت کو نہیں جیل پڑی، تو مریا بغیر بھائی اللہ کا دیدار بھی کو نہیں ہونا. مرنا شرط ہے، لہذا مرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے. جسے یقین ہو اسے مرتے جنت اور اپنے رب کا دیدار نصیب ہونا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہونی ہے، اس کے لیے تو مرنا بہت بڑی جو ہے وہ سعادت کی بات ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً کچھ دن پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی اور پھر ایک بات کہی تو وہ ہنس پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اما عائشہ کہتی ہیں میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ وہ راز تو مجھے بتا دو. بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے یہ حدیث. تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی وفات کی خبر دی تھی کہ آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، تو اس پر میں رو پڑی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی.
یعنی مرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ قبر مبارک ان کی تو بقیہ غرقت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دوسری جگہ پر ہے، یعنی یہ روحانی طور پر مرنے کے بعد تو ملاقات ہو جائے گی. کئی صحابہ ان کی موت کا وقت آیا ہے تو تابعین نے ان کو کہا ہے کہ اللہ کے رسول تک ہمارا سلام پہنچائیے گا، آپ تو جا رہے ہیں اللہ کے رسول کے پاس. اس طرح کی حدیثیں بھی موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ، مشکات میں بھی ایسی حدیثیں موجود ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں رو پڑی، پھر جب آپ نے کہا کہ سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی تو میں اس بات پر ہنس پڑی. تو دیکھیں وہ تو ہنس کر موت کو گلے لگانے والے لوگ تھے، اور سیدہ فاطمہ کی بمشکل 20 سال کے قریب عمر تھی جب وہ اس دنیا سے چلی گئی، 20 سال کی عمر. تو مرنا جو ہے یہ بہت بڑا ایسٹ ہے، لائبلٹی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی لائبلٹی ہے. اگر کسی کو آخرت کا کنسیپٹ ہو کہ اللہ کا دیدار اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ. علمی پوائنٹ نمبر 3، اور وہ ہے بھائیو، کیا اس دنیاوی زندگی میں حالت خواب میں اللہ کا دیدار کرنا ممکن ہے؟ تو بھائیو اس کا جواب ہے 100% ممکن ہے، لیکن 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 صرف ایک شخصیت کے حق میں، اور وہ ہے ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کسی کے لیے یہ ممکن نہیں، ورنہ سب سے پہلا تو حق کس کا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو سورۃ الاعراف 143 نمبر آیت ہم سن چکے. اللہ تعالیٰ ان کو آفر کر سکتا تھا نا کہ تجھے خواب میں زیارت کروا دوں گا، جیسا کہ بعد کے لوگوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ 150 ہجری کے بارے میں فتاوی عالمگیری کے مقدمے میں، در مختار کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام حنیفہ نے 100 دفعہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام حنیفہ کا مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے. ظاہر ہے یہ آفر تو موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں اللہ نے لگا دی. اور بازید بستامی کا تو آپ سن چکے، المتوفہ 261 ہجری، وہ تو پائی جی آپ ملاقات کرنٹ اور گے سب. تو پائی جی یہ جھوٹ ہے، سب کچھ فراڈ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ثابت ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس قسم کے فاسد نظریات سے محفوظ فرمائے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 6983 اور مسلم میں 5909، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. یعنی نبیوں کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں نا، یہ بھی وحی کا ایک ذریعہ ہے. نبیوں کے خواب میں شیطان کا دخل نہیں ہوتا، جیسا کہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 سے 113 تک ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا، وہ خواب کے ذریعے ہوا، اور اس پہ وہ ایکٹ بھی کرنا شروع ہو گئے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک معجزہ فرمایا، وہ مسئلہ نمبر 52 میں نہ سن سکتے ہیں. تو بہرحال وہ وحی الہی تھا، ڈیفینیٹ تھا، جبھی تو اس کے اوپر ایکٹ کیا. تو یہ صرف نبیوں کا خواب وحی الہی ہے، نبیوں کے علاوہ کسی کا کوئی خواب وحی الہی نہیں ہو سکتا. اور حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں 7517 نمبر حدیث میں تو کیٹاگوریکل مینشن ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتے رہتے ہیں. یعنی انبیاء کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا. بخاری اور مسلم میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کا وضو کر کے جب نوافل پڑھتے اس کے بعد لیٹتے تو اما عائشہ کہتی ہیں، ابن عباس کہتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹوں کی آواز بھی سنتے ہیں. یہ خراٹے لینا کوئی نٹوریس چیز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خراٹے لیتے تھے، لیکن وہ ظاہر ہے وہ بھدے نہیں اتنے کہ جو سونے کی آواز آتی ہے، تو بہت اونچے ہوتے ہیں نا، وہ تو اعتدال سے ہٹ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز نہیں تھی. تو اس کے بعد آپ اسی طریقے سے نماز پڑھانے چلے جاتے ہیں. اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وضو نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا ہم نبیوں کے دل جاگتے رہتے ہیں، صرف آنکھیں سوتی ہیں. تو دل جاگ رہا ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا. تو یہ الحمدللہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اس حوالے سے خوبی ہے. لہٰذا یہ میں نے باتیں اس لیے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی ہے. اور یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3235 نمبر حدیث ہے، جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے. مشکات میں اس کا نمبر ہے 748. میں پھر تانوں کہوں گا بھائی جی مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، مشکات ضرور لیں. مسئلہ نمبر 111b میں نے اسی لیے ریکارڈ کروایا. آپ تمام کتابوں سے آزاد ہو جائیں گے اگر مشکات آپ کے پاس آ جائے الحمدللہ. تو مشکات میں 748 نمبر ہے. اور امام ترمذی نے اس حدیث کو کہا یہ حدیث صحیح ہے. اور امام ترمذی نے ساتھ جامعہ ترمذی میں 3235 نمبر حدیث کے ساتھ لکھ دیا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا، یعنی امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی، تو انہوں نے بھی فرمایا یہ حدیث صحیح ہے. لہٰذا اسے امام بخاری نے بھی صحیح کہا، امام ترمذی نے بھی صحیح کہا، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، اور شیخ زبیر لزئی نے بھی صحیح کہا رحمہم اللہ اجمعین.
اور یہ انتہائی انٹرسٹنگ اور اسٹانشنگ حدیث ہے، لہٰذا میں اسے ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ جامعہ ترمذی سے پڑھنے لگا ہوں۔ معاذ ابن جبل بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے، قریب تھا کہ ہم سورج کے طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے، پھر آپ تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مختصر نماز پڑھائی، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو با آواز بلند فرمایا کہ اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو، یعنی کوئی بڑا ایکسٹرا آرڈنری واقعہ ہوا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج نماز پڑھ کے پائی کسی نے نہیں جانا، بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے دیر سے کیوں آیا۔ میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا، جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی، پھر مجھے نماز میں اونگ آنے لگی، حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی، تب میں نے اپنے رب کو خواب میں بہترین صورت میں دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ چنانچہ اس نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی قرآن بھی اللہ نے محمد کہہ کے نہیں پکاریا، یہ کہنا گستاخی ہے، اور بھائی اللہ نے پکار سکتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے اس میں بھی ہے یا محمد اپنا سر اٹھاؤ، یا رسول اللہ نہیں ہے۔ یہ طاہر القادری صاحب کیوں عوام کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں اس طرح کہ جی اللہ نہیں کہتا، اللہ تو بھی انہوں نے جناب پابندیاں لاتی ہیں، وہ نہیں یا محمد کہہ سکتا۔ ہاں ہم نہیں کہیں گے، قرآن حکیم میں اس کو منع کیا گیا کہ تم آپس میں اس طرح نہ نبی کو پکارو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ سورۃ الحجرات کے اندر، سورۃ النور کے اندر ہم تو یا رسول اللہ کہہ کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے قیامت والے دن جب آپ ہمارے سامنے موجود ہوں گے، اور آج ہم نماز میں بھی السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی میرے رب میں حاضر ہوں، یہ بتاؤ فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ یعنی آپ نے اسی خواب میں دیکھا کہ فرشتے کچھ آپس میں بحث و تکرار کر رہے ہیں، کسی بات پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، آپ کے کانوں تک وہ آواز نہیں پہنچ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ رہے تھے صرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے فرمایا، میں نے عرض کی کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، یعنی 3 دفعہ آپ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، یعنی 2 کندھوں کے درمیان پیٹھ پہ، حتیٰ کہ میں نے اس کے انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک بھی اپنے قلب اور سینے میں محسوس کی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اب اس ہاتھ کی تمثیل ہم اپنے ہاتھ سے نہیں دے سکتے، یعنی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 2 کندھوں کے درمیان جب ہاتھ رکھا تو میرے دل نے اور میرے سینے نے اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرشتے جھگڑ رہے تھے اس چیز کا علم عطا فرما دیا گیا، اور میں نے پہچان لی۔ پھر میرے رب نے فرمایا محمد، میں نے عرض کی میرے رب میں حاضر ہوں، اب بتاؤ کہ مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا اے اللہ، وہ گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ کیا اعمال ہیں؟ اب اللہ کو تو پتا ہے، لیکن یہ ہماری اب تعلیم ہو رہی ہے، وہ کون سے اعمال ہیں گناہ مٹا دینے والے؟ اب یہ آپ سنیں اور آج سے ان پہ ایگزیکیوشن شروع کر دیں۔ میں نے عرض کی 3 چیزیں۔ نمبر 1، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جانا۔ نمبر 2، نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا۔ اور نمبر 3، ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا، یعنی خصوصاً سردیوں میں بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ 3 اعمال ہیں جو گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل جانا۔ نمبر 2، نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھنا، یعنی مسجد میں دل اٹک رہا ہو، جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکے۔ اور نمبر 3، ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، ڈنگ ٹپاؤ کام نہ کرنا بلکہ پورے پروٹوکول کے ساتھ وضو کرنا، خصوصاً سردیوں کے موسم کے اندر۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا درجات کے بارے میں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ یعنی ایک تو بحث ہو رہی تھی گناہ مٹا دینے والے اعمال پر، اور ایک تھی درجات بلند کرنے والے اعمال، وہ بھی ذرا سن لیجیے، وہ بھی 3۔
میں نے عرض کی نمبر 1 کھانا کھلانا، اللہ، نمبر 2 بات نرمی سے کرنا، اور نمبر 3 جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنا۔ اس میں تو ایک ڈیٹم لائن ہے، یعنی فجر کی نماز ہے اور ویسے بھی تہجد کی نماز، یہ 3 اعمال ہیں جو درجات بلند کرنے والے ہیں، یعنی نمبر 1 کھانا کھلانا، نمبر 2 بات نرمی سے کرنا، اور نمبر 3 تہجد کی نماز پڑھنا۔ یہ ایکسٹرا آرڈنری درجات کے لیے ہے، الحمدللہ، فضیلت والے۔ اب جناب آگے اس کا کلائمیکس، ایپیکس اور ڈراپ سین اس خواب کا آنے لگا ہے۔ اب آپ کے لیے بھی امتحان شروع ہو گیا۔ پھر اللہ نے مجھ سے خواب میں فرمایا محمد مانگو مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دعا مانگی اپنی خواب کے اندر، وہ دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر اس خواب کے اینڈ پہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب کو یاد کر لو، یہ خواب سچا خواب ہے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچاؤ، جو میں نے اپنے رب سے دعا مانگی ہے۔ تو یہ اب ہماری رسپانسبلٹی ہے، میں نے تو آج پوری کر دی آپ تک پہنچا کے، آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور مشکات میں 748 نمبر حدیث ہے، مشکات ایزیلی اویلیبل ہے۔ اور پھر اسی حدیث کے اینڈ پر آتا ہے کہ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور میں نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل بخاری سے جب اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، اگرچہ یہ بخاری میں نہیں ہے لیکن امام بخاری نے اسے انڈورس کیا ہے، اور الحمدللہ یہ متفقہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے والی، اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والی۔ اب وہ دعا سن لیجئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ مانگ محمد کیا مانگتا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا مانگی۔ الحمدللہ میں نے آج سے 21 سال پہلے یہ دعا 1994 میں یاد کی تھی جب میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک۔ یہ ہے پوری دعا، اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیک اعمال کرنے کی، وترک المنکرات اور ہر گناہ کو چھوڑ دینے کی، وحب المساکین اور مسکینوں کی محبت کی، یعنی وہ جو کچھ آپ کو فرشتوں کی جو بحث تھی نا اسی کو آپ نے اسی وقت دعا میں کنورٹ کر دیا۔ وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور جب تو کبھی ارادہ کرے کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا تو اے اللہ مجھے آزمائش سے بچا کے رکھ۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور ہر اس ہستی کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، وحب عملی یقربنی الی حبک، اور میں ہر اس نیک عمل کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے، محبت کے ساتھ وہ عمل کرنے کی۔ دیکھیں اور دعا بھی ہے نا جو سنن نبی داؤد اور جامعہ ترمذی میں معاذ ابن جبل کو ہاتھ پکڑ کر اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ ایک نصیحت کرتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ایک طرق میں یہ آتا ہے، ایک طریق میں آتا ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور حسن عبادتک، احسن طریقے سے تیری عبادت کروں۔ یہاں پر کیا آیا؟ وہی بات آئی کہ اے اللہ میں ہر اس عمل کا سوال تجھ سے کرتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے اور محبت کے ساتھ عمل کر کے۔ الحمدللہ، تو یہ دعا آپ ضرور یاد کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو لکھ کر پرنٹ آؤٹ نکال لیں، مشکات میں سے نکال لیں آپ، جامعہ ترمذی میں بھی 3235 نمبر ہے، ترمذی ابھی تک انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اردو میں نہیں چھپی ہوئی لیکن انگلش کے اندر آئی ہوئی ہے، وہ ہماری ویب سائٹ سے آپ دیکھ لیجئے۔ تو بہرحال یہ دعا آپ مشکات میں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں الحمدللہ اہل سنت پاک.com سے۔ اب بھائیو علمی پوائنٹ نمبر 4، کیا بعض صحابہ اکرام علیہم رضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے؟ تو بھائیو جی ہاں، جہاں تک دل کی آنکھوں کا تعلق ہے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان میں ایسے لوگ موجود تھے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ شب معراج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے،
اپنے رب کو دیکھا تھا. اور اس حوالے سے امت میں سب سے بڑے مفسر قرآن جو قرآن کی تفسیر میں ٹاپ آف دا لسٹ صحابہ میں شامل ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما المتوفى 68 ہجری. ان کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 3756. ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا کر ابن عباس کو کہا اور دعا دیتے ہوئے اے اللہ اسے حکمت عطا فرما. صحیح بخاری 3756. بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 143, مسلم میں 6368. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم فقہہ فی الدین, اے اللہ ابن عباس کو دین میں فقیہ بنا دے, ٹرو انڈرسٹینڈنگ اس کو دین کی عطا فرما دے, سمجھ بوجھ عطا فرما دے. انہی ابن عباس کا ایکسپرٹ اوپینین حدیث موقوف ہے صحیح مسلم کے اندر, کوئی عام کتاب میں نہیں ہے, صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 437 کہ جب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا سورۃ النجم کی آیت نمبر 11 کے بارے میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ما کذب الفؤاد ما رآ, جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے دیکھا تو دل نے اس سے دھوکہ نہیں کھایا, اس کو جھٹلایا نہیں. اور سورۃ النجم کی آیت نمبر 13 وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اور بے شک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 بار دیکھا. تو ابن عباس نے فرمایا رآہ بفؤادہ مرتین, اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دل کی آنکھوں سے 2 مرتبہ دیکھا شب معراج. یہ ہے صحیح مسلم 437 نمبر. اور بھائیو یہی حدیث جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3279, 3280 اور 281. 3 طرق ہیں. مشکات میں بھی موجود ہے 5660. امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں بھی موجود ہے, اور ابن خزیمہ کی التوحید کتاب میں بھی یہ موجود ہے کہ ابن عباس نے فرمایا را محمد ربہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے. تو اکرمہ تابعی وہاں پر موجود تھے, انہوں نے کہا کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے. تو تابعی نے کہا ابن عباس آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے اللہ کو دیکھا, یہ آنکھیں تو اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی, قرآن میں تو یہ ہے. انہوں نے کہا بھائی تو گستاخ ہیں, سوال کر کے صحابی سے سوال ہو رہا ہے, یہ علم کا میدان ہے, یہاں جذبات کو دخل نہیں ہوگی. تو ابن عباس نے فرمایا ویحکا, ویحکا, یہ ایک محاورہ تھا عربی زبان میں, او تیرا ستیہ ناس ہو, یا ہم بھی پیار محبت سے تیرا بیڑا غرق, یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو بدوا دے رہے. یہ ویحکا, یہ ان کا تکیہ کلام ہوا کرتا تھا, یہ اکثر صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہتے تھے ویحکا محاورتاً. یہ تب ہے جب اللہ اپنے نور کے ساتھ تجلی فرمائے جو اس کا اپنا نور ہے. انہوں نے کہا یہ جو آیت ہے نا کہ اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, یہ اس صورت میں ہے جب اللہ تعالیٰ بغیر حجاب کے کسی کو اپنا دیدار کروائے, جو اس کا اپنا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض, آیت نمبر 35 ہے سورۃ النور کی. اس نور کے ساتھ ہو پھر اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. پھر فرمایا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دل کی آنکھوں سے 2 بار دیکھا ہے, یعنی وہ اس حجاب کے اندر دیکھا ہے, نہ کہ ڈائریکٹ دیکھنا ہے. اور بھائیو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس کو سپورٹیو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں 443 نمبر. ابو ذر غفاری نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اب یہ ڈائریکٹ سوال ہو رہا ہے. صحیح مسلم 443. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نور ہے, میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. اور صحیح مسلم میں 444 نمبر حدیث ہے, تابعی کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر غفاری سے کہا کاش میں اللہ کے محبوب کے زمانے میں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم, میں ان سے ایک سوال ضرور پوچھتا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ یہ سوال میں آلریڈی آپ سے کر چکا ہوں, جو آپ اوپر حدیث سن چکے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو جواب کیا دیا تھا کہ وہ نور ہے, میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. اس میں الفاظ ہیں کہ میں نے ایک نور دیکھا تھا. اور امام مسلم نے پھر اسے ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا کہ کوئی اس نور سے یہ نہ مراد لے لے کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھا تھا. اگلی حدیث پھر امام مسلم لے کر آیا 2 طرق, صحیح مسلم 445 اور 446. یہ بڑی انٹلیکچوئل ترتیب سے امام مسلم لے کر آئے, اور اس میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے ایک حجاب اور پردہ ہے اور وہ نور ہے. اگر وہ نور کا پردہ ہٹ جائے تو اس کے چہرے کی تمکنت کی وجہ سے ساری مخلوق جل کر راکھ ہو جائے. یعنی اللہ کے چہرے پر نور کا پردہ ہے, اور وہ نور کا پردہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا, اور وہ بھی دل کی آنکھوں سے. الحمدللہ یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا اس حوالے سے. یہاں پر میں ایک ضروری بات عرض کر دوں. تشہد کے حوالے سے اکثر مشہور ہے کہ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جا کر التحیات للہ والصلوات والطیبات, اے اللہ میری تمام زبانی, بدنی اور مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے نبی تم پر سلام ہوں, رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یا اللہ صرف مجھ پر نہیں بلکہ ہم سب پر اور نیک بندوں پر سلامتی ہو. اور پھر فرشتوں نے اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور یہ پوری سٹوری بنا کرنا تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ شب معراج کی گفتگو ہے. بھائیو یہ بالکل جھوٹ ہے. کسی حدیث کی کتاب میں صحیح سند تو چھوڑ دیں, ضعیف سند سے بھی ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے. بلکہ یہ جلال الدین سیوطی المتوفی 911 ہجری انہوں نے یہ چیز نقل کی. میں نے بڑا ڈھونڈا, مجھے حوالہ نہیں ملا, لیکن شیخ زبیر علی زئی صاحب نے مجھے بتایا تھا یقیناً کسی کتاب میں ہوگا, مجھے نہیں ملا. بہرحال ان سے بھی پہلے مجھے ایک اور حوالہ مل گیا, امام قرطبی المتوفی 668 ہجری, جو سیوطی سے بھی 300 سال پہلے ہیں. انہوں نے جو تفسیر قرطبی لکھی ہے اس میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285 آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, چونکہ صحیح مسلم میں آتا ہے, یہ آیات بھی شب معراج آپ کو دی گئی تھی. اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے, اور بس انہوں نے لکھ دی ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے. وہ پائی ابن عباس تک تھے, پائی 668 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں, اور ابن عباس صرف 68 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یہ 600 سال کا جنگل کون عبور کرے گا کہ بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں, پوری سند لکھو. تو بغیر سند کی یہ بات نقل کر دی. اور اس کے برعکس بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6230, مسلم میں 897 اور 902 نمبر ابن عباس سے. یہ ابن عباس بخاری مسلم میں کچھ اور, قرطبی وچ کچھ اور, کیونکہ وہ بغیر سند ہے. سند نال ابن عباس سے اور ابن مسعود سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح تعلیم فرمایا کرتے تھے جس طرح کے قرآن کی آیات. اور ابن مسعود کے تو الفاظ ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کر مجھے تشہد تعلیم فرمایا تھا, التحیات للہ والصلوات والطیبات. اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحے کا جواز, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہاتھوں میں ابن مسعود کا ہاتھ لے کر جو ہے وہ تشہد تعلیم فرمایا. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا. یہ پھر بریلویوں کو چپ کروانے کے لیے دیوبند اور اہل حدیث نے یہ معاملہ شروع کر دیا, یہ جی شب معراج کی گفتگو ہے, یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے, یہ تو شرک ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. حالانکہ یہ کوئی شب معراج کی گفتگو نہیں ہے, یہ ہم نماز میں کہتے ہیں. اور یہ بخاری اور مسلم کی جو میں نے حدیثوں کے حوالے دیے, بخاری 6230, مسلم 897 اور 902, اس میں موجود ہے کہ جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں تمام مخلوقات تک سلام پہنچا دے گا تمہارا. تو ہم یہ جب نماز میں پڑھتے ہیں تو انٹینشنلی پڑھتے ہیں, یہ سٹوری کے طور پر, حکایت کے طور پر نہیں پڑھتے, بلکہ انشائیہ پڑھتے ہیں. لیکن معاذ اللہ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے نیک بندے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سن رہے ہیں, نہیں, بلکہ اس میں الفاظ ہیں کہ اللہ پہنچا دے گا. بریلوی بھی بے ایمانی کرتے ہیں اس مسئلے میں, دیوبند اہل حدیث بھی بے ایمانی کرتے ہیں. تو حق بات یہ ہے اس مسئلے کے اندر, اور میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 7 کے نام سے, حاضر و ناظر کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, اس میں بھی میں نے کھول کر یہ بیان کیا ہے. اب آخری علمی پوائنٹ کی طرف آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو, بڑی سینسٹیو گفتگو ہے یہ, بڑی حساس گفتگو ہے, اس لیے میں نے اس کو 5ویں نمبر پہ رکھا ہے. بڑی اٹیکٹیو ہو کر سننی ہے, نیند اگر کسی کو آ رہی ہے تو اڑا دے. اور الحمدللہ جتنے یہاں 80-100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں, اگر یہی دعوت الحمدللہ دنیا کے دوسرے مسلمانوں تک پہنچ جائے تو فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر لوگوں کو حق بات پتہ چل جائے گی. اس حوالے سے, اللہ کے دیدار کے حوالے سے 4 پوائنٹ ڈسکس کر چکے, یہ 5واں ہے. 5واں علمی پوائنٹ, کیا بعض صحابہ اکرام علیہم رضوان کا یہ عقیدہ تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا. ویسے دیکھنا نہیں، اصلی شکل میں جو افق پر پھیلائے ہوئے تھے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے 600 پر دیکھے. تو بھائیو اس کا جواب ہے جی ہاں، یہ عقیدہ تھا اور کئی صحابہ کا یہ عقیدہ تھا. اس میں عظیم ترین فقیہ صحابی ہے. جب پرشین امپائر گر گئی تو عراق میں کوفہ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی مرکزی فوجی چھاونی بنایا اور وہاں کا چیف جسٹس بنا کر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. یہ وہ ہیں فقیہ صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3760، مسلم میں 6338. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 بندوں سے قرآن سیکھو اگر سیکھنا ہے. نمبر 1 عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے 5 مسلمانوں میں سے ہیں. نمبر 2 ابو حذیفہ، نمبر 3 ابی ابن کعب، اور نمبر 4 معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. بھائیو یہی عبداللہ ابن مسعود، ان کی موقوفاً روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. 3 طرق ہیں. صحیح بخاری میں 4856، 4857 اور 4858. صحیح مسلم میں 432، 33 اور 434. 3 طرق آئے ہیں. ابن مسعود سے جب پوچھا گیا ان 3 آیتوں کے بارے میں، سورۃ النجم کی آیت نمبر 9، 11 اور 18، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ایک یہ آیت. دوسری مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، اور تیسری آیت لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رب کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی. اب یہ اتنا واضح ہوتا تو یہاں آتا کہ اپنے رب کا دیدار کیا، نشانیوں کا ذکر آیا ہے، ورنہ وہ زیادہ اہم چیز تھی. کلیئر کٹ آتا کہ اپنے رب کو دیکھ لیا. اگر یہ اس طرح کا دعویٰ ہوتا، یہاں ہے کہ رب کی بڑی نشانیاں دیکھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا. آپ کے اس وقت 600 پر تھے اور ان کا سبز رنگ کا لباس تھا اور انہوں نے پورے افق کو بھر رکھا تھا. اور جامعہ ترمذی میں الفاظ ہیں 3283 نمبر حدیث میں کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ سارا پر تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. یہ 2 دفعہ دیکھا تھا. ایک دفعہ تو جب نبوت کی پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت یہ زمین و آسمان والا معاملہ بخاری مسلم میں موجود ہے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پہ ان کو اصلی شکل میں دیکھا، جو مسئلہ نمبر 126A کے کانٹیکسٹ میں آیات بیان کر چکا ہوں. بھائیو اب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برعکس بالکل 180 ڈگری سیدنا انس ابن مالک کی موقوفاً روایت ہے صحیح بخاری میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7517، شریک بن عبداللہ جو بیان کر رہے ہیں. اس میں موقوفاً انس ابن مالک کا قول ہے کہ یہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یعنی وہ دونوں اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ ان کے درمیان رہ گیا. یہ عربی کا محاورہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ کم تھا یا زیادہ تھا. یہ او ادنا کے ساتھ محاورتاً یہ بات کی جاتی ہے، یعنی اس کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے بھی کم، بلکہ اس سے بھی کم. تو انس ابن مالک کہتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ اور نبی کا قرب ہوا سدرۃ المنتہا پر، جبکہ ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں سدرۃ المنتہا پر اللہ کا اور جبرائیل کا قرب ہوا. اب یہ بالکل 180 ڈگری سٹیٹمنٹس ہیں. تو یہ جو بخاری کی حدیث ہے 7517، ان پر اکثر محدثین نے کہا یہ شریک بن عبداللہ کو وہم لگا ہے اس روایت کے اندر. اور امام مسلم نے بھی صحیح مسلم میں 414 نمبر روایت میں شریک بن عبداللہ کی جب روایت لی تو کہا کہ یہ باقی لوگوں سے ذرا ہٹ کر تھوڑی روایت بیان کرتا ہے، کچھ چیزوں کو کم کرتا ہے، کچھ کو زیادہ کرتا ہے، کچھ کو آگے کرتا ہے، کچھ کو پیچھے کرتا ہے. لیکن یہ امام مسلم کی جرح نہیں ہے. بعض نے پھر اس کو جرح سمجھا. ابن حجر اسقلانی نے بھی کہا کہ یہ وہم ہے اس کا، اسی طریقے سے ابن کثیر نے بھی، باقی لوگوں نے بھی، حتیٰ کہ ابن حجر نے کہا یہ خواب والی معراج کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ والی معراج اور ہے. بہرحال انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ مسئلہ میں حل کرتا ہوں کہ یہ ایسا ہے نہیں ہے. اصل میں چیز یہ ہے کہ جب میں نے اس کے اوپر غور و تفکر کیا تو ایک ٹروتھ ریویل ہوا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ تمام صحابہ کے ہی ایکسپرٹ اوپینین ہے. کوئی بھی چیز انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بیان نہیں کی ہے. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اگر کوئی ہمیں چیز مل جائے اس حوالے سے
تو وہ پھر پرائورٹی پہ ہوگی، باقی تو اندازہ ہی ہے نا لوگوں کے. اچھا، اور یہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا تھا، جب کوئی صحیح حدیث پیش کی جاتی تھی وہ رجوع کر لیتے. مسئلہ نمبر میرا 31 اجماع والا دیکھ لیں، اس میں میں نے اس طرح کی مثالیں دی ہیں. تو یہ ابن عباس کا قول ہے، وہ بھی موقوفاً ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں ہے. ابن مسعود کا قول موقوفاً ہے، انس ابن مالک کا قول موقوفاً ہے. یہ مرفوع کوئی بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں، بلکہ ان کے ایکسپرٹ اوپینین اور فتاوا ہیں. سوائے دو چیزوں کے، ایک خواب میں دیدار الہی والا معاملہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع جاتا ہے، جامعہ ترمذی 3235، اور دوسرا صحیح مسلم میں جو 444 نمبر حدیث، 45 اور 46 نمبر کے حجاب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، وہ زیارت والا معاملہ ہے اور وہ حجاب کے اندر ہے. یہ فکانہ قاب قوسین او ادنی والا معاملہ نہیں ہے. الحمدللہ اس حوالے سے ایک مرفوع حدیث بھی مل گئی ہے ہمیں الحمدللہ، اور وہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے. امام بخاری اس کے 6 طریق لے کر آئے ہیں، 6 طرق، اور امام مسلم 4 طرق. اور یہ ہے موسٹ سینسٹیو حدیث جو میں بیان کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں. اس کو ماننے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے بزرگوں نے، ان کے بابوں نے، ان کے مولویوں نے ان کو جو جو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں، جو جو دیو مالائی قصہ کہانیاں بتائے ہیں، ان کو یہ حدیثیں کیسے بخاری اور مسلم کی ہضم ہوں گی. یہ اب سن لیجئے، یہ حدیث یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث شب معراج کے بارے میں. باقی سب صحابہ کے اوپینین تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھول کر بیان کیا. 6 طرق صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4855، 3234، 3235، 4612، 7380، 7531. اور صحیح مسلم میں 4 طرق ہیں، 439 سے لے کر 442 تک. یہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا، لفظ بائی لفظ. اس کے بعد بھائیو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے یا کسی اور کی. کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی ہو، اسے غلطی لگ سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. تو بخاری اور مسلم میں یہ دونوں میں حدیث موجود ہے. اور اس میں اسپیسیفکلی میں وہ طریق پڑھنے لگا ہوں جو بخاری میں 4855، مسلم میں 439، 440، 441 اور 442 ہے. یہ ورڈ بائی ورڈ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. مسروق تابی کا بیان ہے کہ میں حجرے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ باہر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اما عائشہ سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اب یہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ بڑے بڑے صحابہ کی استاد تھی، تو یہ تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں میں باہر حجرے کے باہر تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے کہا اما جی یہ مسئلہ تو حل کریں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبحان اللہ، اے مسروق، اے ابو عائشہ، یہ کنیت تھی مسروق کی، ان کی بیٹی کا نام بھی عائشہ تھا. اے ابو عائشہ، تیری بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ تو اتنی بڑی بات پوچھ رہا ہے، اب رونگٹے کیوں کھڑے ہوئے؟ وہ امیجن نہیں کر سکتی تھی. کسی مسلمان کا یہ عقیدہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی اتنا بڑا دعویٰ تو نے کیا. حالانکہ اس بیچارے نے دعویٰ نہیں، صرف سوال کیا تھا. مسروق نے عرض کی اماں سورۃ النجم کی آیت نمبر 8 سے 10 تک نہیں ہے، اور آج کی لینگویج میں اماں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، غضنفر عباس صاحب یہ غلط بیان کر دے رہے. اماں یہ آج کی لینگویج میں کیا سورۃ النجم میں یہ آیت نہیں ہے 8 تا 10؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے، یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمان یا اس کے درمیانی فاصلہ اس سے بھی کم رہ گیا، اور اپنے بندے کی طرف وحی کی جو اللہ نے کرنی تھی. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اماں نے فرمایا اے مسروق یاد رکھ، جو بھی ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی قائل ہوا وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا شمار ہوگا. اے ان 3 گلاں ویکھ لو تے مسلمانوں اس چھنی چ گزارو. اے میں کوئی سٹوری بک نہیں، بخاری مسلم پڑھ رہے ہیں. بخاری میں 6 طرق، مسلم میں 4 طرق. کہا بیٹا میری گل پلے بن لے، 3 گلاں ایسیاں نے جو بھی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے نا وہ اللہ تے جھوٹ بن رہا ہے. اب یہ چھوٹی بات ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے کہ وہ شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا.
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے وہ تو پکا دوست کی، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ اس سے بڑا دوست کی. یہ اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اس نے جھوٹ باندھا جو 3 باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہوا. اللہ اکبر. تو مسروق کہتے ہیں میں نے پوچھا اے ام المومنین وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ ہاں جی سیدھے ہو جاؤں. انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے، پہلا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے یہ خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. آگے پھر اما عائشہ پھر دلیل بھی دیں گی، یہ صرف دعویٰ نہیں ہے. ابن عباس، ابن مسعود اور انس ابن مالک نے تو اپنے دعوے کیے تھے، یہاں پہ اما عائشہ نبی کے دعوے سے بات کر رہی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم. مسروق کہتے ہیں میں تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، میں ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا کہ ایک گل کر چھڑی اما نے. میں نے عرض کیا اے ام المومنین مجھے بات کرنے دیں، آپ جلدی نہ کریں، جذباتی نہ ہو، میری بات تو سنیں. قرآن میں کیا یہ نہیں آیا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور بے شک اس نے جو ہے 2 بار دیکھا تھا اسے. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تعالیٰ کو 2 بار دیکھا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس امت میں سب سے پہلے میں ہوں جس نے ان آیات کے بارے میں خود رسول اللہ سے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ابن مسعود، ابن عباس، انس ابن مالک سب کی ذاتی رائے تھی. ڈاکٹر طاہر القادری اور مولانا طارق جمیل اور غضنفر عباس صاحب کی ذاتی راہ ہے. اما کہہ رہی ہے میں آپ پوچھے اللہ دے نبی کو ان آیات دے بارے فکانا قاب قوسین او ادنا. میں ہوں اس امت میں جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد جبرائیل ہے. دو کل ختم ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا ان کی اصلی شکل میں جن کا ذکر سورۃ النجم کے اندر آیا. وہ آسمان سے اتر رہے تھے اور ان کے وجود کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک کو گھیر رکھا تھا. اور پھر اما عائشہ نے کہا یہ تو اللہ کے نبی کی بات میں نے تمہیں سنائی نا. اب پھر کہا مسروق اور تو قرآن نہیں پڑھتا؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 103 لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. آنکھیں اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی، وہ آنکھوں کا احاطہ کرنے والا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ اللطیف ہے الخبیر ہے. ان برا نہ منیو، شیعہ صحیح کہنے ہیں اس مسئلے سے. شیعہ کا یہی موقف ہے. ویسے ان کے عقائد کے اندر بہت بگاڑ ہے لیکن اس مسئلے میں ان کا موقف ٹھیک ہے. بخاری اور مسلم کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. اور اما عائشہ نے وہ آیت کوٹ کی، اللہ کے نبی سے بھی پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پر بھی جو الحمدللہ اہل سنت کے ہاں جو اہل علم لوگ ہیں ان کا یہی نظریہ ہے. ویسے جذبات میں سٹوریاں سناتے رہیں، کم از کم میں اہل حدیث کے بارے میں تو ضرور بات کروں گا کہ ان کا عقیدہ بخاری مسلم کے مطابق ہے. باقی جو دیوبند بریلوی ہیں وہ تو آپ کو پتہ زیادہ تر سٹوریوں کے اوپر ہی چل رہے ہیں. تو اہل سنت میں سے اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی موقف ہے اس حوالے سے. اچھا، اور پھر اما عائشہ نے ایک اور آیت پڑھ دی. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ مسروق تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ سورہ شورى آیت نمبر 51 وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. کسی انسان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کر سکے سوائے یہ کہ اس کے دل پر وحی کرے. نمبر 1. نمبر 2 او من وراء حجاب، یا پردے میں اس سے گفتگو کرے. نمبر 3 او یرسل رسولا، یا اس کی طرف کوئی فرشتہ بھیج دے. فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر اللہ جو وحی کرے اس اذن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بندے اس رسول کے ذریعے جو وحی کرے اس فرشتے کے ذریعے. انہ علی حکیم، بے شک وہ بہت بلند اور حکمت والا ہے. بہت بلند ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے. اما نے کہا کہ 3 مواڈی تو وحی کے آئے ہیں سورہ الشورى آیت نمبر 51 میں کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل پہ وحی کرے گا، یا پردے میں گفتگو کرے گا، اور یا پھر فرشتہ بھیجے گا. پھر کہا مسروق دوسرا عقیدہ جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا اور کچھ بیان کر دیا، جو صوفیاء بھی کہتے ہیں نا جی کچھ چیزاں آپ نے عوام نو دسیاں نے، کچھ خاص نو سینہ بسینہ دسیاں نے. یہ بھی سیدھا سیدھا ماں عائشہ نے کہے دوست کی نے سارے جنہاں دا عقیدہ ہے سینہ بسینہ، جو صوفیاء کے ہاں بھی ہے اور رافضیوں اہل تشیع کے ہاں بھی یہ بد عقیدگی آئی ہوئی ہے کہ سینہ بسینہ. جی قرآن کے ظاہری الفاظ کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے. تو کہا یہ جھوٹا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. انہی پہ میں نے لادہ لیکچرز بھی دیے ہیں، وہ میں اینڈ پہ اس پہ حوالہ بھی دے دیتا ہوں.
تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا ہے جو کہتا ہے. پھر کہا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا, سورۃ المائدہ آیت نمبر 67. اما تو قرآن کے بغیر بات ہی نہیں کرتی تھی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے اللہ کے رسول ہر وہ بات پہنچا دیجئے تمام لوگوں تک جو آپ کے رب نے آپ پر وحی کی ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا. اگر آپ نے کوئی بات کا خاص لوگوں کو بتائی, کچھ عام لوگوں کو چھپا لی کوئی بات, تو آپ بھی رسالت کے حق ادا کرنے والے. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو قرآن میں واضح ہے, وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے میں کوئی بخل نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجۃ الوداع کے موقع پر بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, چاہے یوم عرفہ کا خطبہ ہو یا یوم النحر کا, آپ نے اعلانیہ پبلکلی 1,00,000 سے زیادہ مجمع کے سامنے کہا میں نے سب تک پیغام پہنچا دیا. کسی نے کہا یا رسول اللہ میری منو ایڑی خاص گلاں تسی دسیاں نے جڑی سینہ بہ سینہ ٹرنیاں نے بعد وچ تصوف وچ اور رافضیت وچ, او میں دس دیا پبلک نو, اجازت ہے؟ صاحب نے کہا پہنچا دیا. ٹھیک ہے ذرا, مطلب بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اور اماں نے کہا تیسرا عقیدہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں ہونے والی باتوں کو جان لیتے تھے, یعنی وہ غیب کا علم رکھتے تھے, خود سے غیب جانتے تھے, تو اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورۃ النمل آیت نمبر 65, قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ زمین و آسمان میں جو غیب ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لو جی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اما نے تو 4 تکبیراں پڑھ کے نا اے سارے بد عقیدہ لوگوں نو دفنا چھڑیا جائے جن کے یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی عقیدہ ہے. اور یہ جناب الحمدللہ عقیدہ کھول کر واضح کر دیا. بل اس کی تفصیل میں اگر جاؤں تو گھنٹوں چاہیے. 5 لیکچرز ہیں. مسئلہ نمبر 6A علم الغیب سے متعلق, 6B الہام اور کشف سے متعلق, 55A علم لدنی اور صوفیاء کے نظریات کے متعلق, 55B وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس سے متعلق, اور مسئلہ نمبر 39 علم وحی اور علم سائنس اور ان کا دائرہ کار. یہ ہے الحمدللہ 5 لیکچرز جس میں نے ڈیٹیل سے بیان کیا. اب اینڈ پر میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کر لوں تاکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں یا مولانا طارق جمیل صاحب ہوں یا غضنفر عباس صاحب یا اور بھی کوئی علماء ہے وہ پبلک کو دھوکہ نہ دے سکیں. آج کی گفتگو سے ہمارے 5 نتائج کنکلوژنز کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں میری اپنی ذاتی اختراع نہیں وہ حاصل ہوئے ہیں. کنکلوژن نمبر 1, اس دنیا میں کسی بھی مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے, یہ ناممکن ہے جاگتی آنکھوں سے. نمبر 2, آخرت میں تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا, لیکن اس کی کیفیت موڈ جو ہے وہ متشابہات میں داخل ہے. کنکلوژن نمبر 3, اس دنیا میں صرف ایک ہستی ہے کہ جسے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی, اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتی, نہ کسی پیغمبر کو اور نہ کسی غیر پیغمبر کو, اور وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں زیارت ہوئی, نہ امام ابو حنیفہ کو, نہ بازید بستامی کو. ایسا دعویٰ رکھنا بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے. کنکلوژن نمبر 4, صحابہ اکرام علیہم رضوان میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے, لیکن دل کی آنکھوں سے. ان سر کی آنکھوں سے ان کا بھی عقیدہ نہیں تھا, اور دل کی آنکھوں سے بھی حجاب کے ساتھ, وہ میں نے سارا بیان کر دیا. لہٰذا یہ عقیدہ بھی اگر کوئی رکھتا ہے ہم اسے بد عقیدہ نہیں کہیں گے, ہم صرف یہ کہیں گے کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ مضبوط نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انڈورس نہیں ہے. اور 5واں عقیدہ ہے جو صحیح عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان خصوصاً اما عائشہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عقیدہ مرفوع بیان کر دیا. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی, اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا, لیکن اللہ اور رسول کی ملاقات ہوئی ہے شب معراج, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, ملاقات ہوئی ہے. اور وہ انشاءاللہ میں اس کے اوپر کنکلوڈ بھی کر دوں گا. لہٰذا اس کو کوئی گستاخی والا عقیدہ نہیں. اب اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی سمجھ لیں, میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں میں نے پہلے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی, سورۃ الملک کی آیت نمبر 12, ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر کبیر. اگر رب کو دیکھ لیا پھر مغفرت اور اجر کبیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا, تو ہمارا غیب والا ایمان ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جاتی تو نبی کے لیے کوئی چیز غائب رہ جاتی تو ان کا اجر کہاں جاتا؟ تو یہ ہے ٹیکنیکل ریزن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ کی ذات اس حوالے سے غیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کے لیے بھی مغفرت اور اجر عظیم ہے، تو آپ کے لیے بھی تو کوئی غیبی چیز رہنی چاہیے. آپ کو جنت دکھا دی گئی، دوزخ دکھا دی گئی، فرشتے دکھا دیے گئے، ہر چیز دکھا دی گئی، عذاب قبر تک دکھا دیا گیا. آپ کے لیے پھر غیبی چیز کون سی ہوگی کہ جس کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹیکنیکل فضیلت ہے کہ یہ والا جو پردہ ہے اللہ تعالیٰ کی زیارت کے اعتبار سے، یہ علم غیب والا پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے ساتھ بھی رہے گا ٹل قیامت تک. تو بھائیو، الاسراء والمعراج یعنی زمینی سفر اور آسمانی سفر، یہ انسانیت کی معراج ہے، کیونکہ انسانیت کے ریپریزنٹیٹو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں سب سے ہائیسٹ مقام جس پر آپ گئے وہ ہے سدرۃ المنتہا. منتہا اردو میں بھی کہتے ہیں انتہا، اینڈ، دی اینڈ. سدرۃ المنتہا یہ دی اینڈ ہے، اس سے اونچا اور کوئی مقام نہیں ہے جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا ہو. اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اپنی گفتگو کو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے وہ 3 حدیثیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور اگر آپ کو شوق ہو تو صحیح مسلم میں 37 حدیث ہیں واقعہ معراج کے اوپر. کتاب الایمان پہلے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 411 سے 448 تک وہ ضرور پڑھیے. یہ 3 کرسٹل کلیئر عقیدہ کر دینے والی حدیثیں سدرۃ المنتہا کے حوالے سے. پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 349، مسلم میں 415، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اٹینٹو ہو جائیں، کنکلوژن ہونے لگی ہے، اس میں سستی نہیں کرنی آپ نے، کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کے بعد پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں اس قدر بلند ہوا کہ میں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر قلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی. یعنی فرشتے نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، وہ نوٹس بناتے ہیں. پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازیں فرض کی. کوئی ذکر نہیں کہ عرش پر پہنچ گیا، بالکل جھوٹ بولتے ہیں. قلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی، وہاں پر میں جب پہنچا تو وہاں پر اللہ نے 50 نمازیں فرض کی. پھر میں واپس لوٹا اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو ہم نے 126b میں سن لی. پھر بار بار آتے جاتے رہے حتیٰ کہ وہ 5 نمازیں رہ گئی. اب یہ وہاں کہاں پر ہے جہاں پہ آپ فرما رہے ہیں وہاں پر جہاں کلموں لکھنے کی آوازیں میں نے سنی، وہ صحیح مسلم میں ہے 411 نمبر حدیث، کہ 7ویں آسمان پر میری ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور بیت المعمور کے بارے میں اسی حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں. یہ خانہ کعبہ کے ایگزیکٹ اوپر ہے 7ویں آسمان پہ، اور جو فرشتہ ایک بار آتا ہے اس کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئے گی. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. تو صحیح مسلم 411 نمبر حدیث میں یہ آتا ہے کہ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک، دی اینڈ تک لے جایا گیا. اس سدرۃ المنتہا وہ ایک بیری کا درخت ہے جس کے ہاتھی کے کانوں کے مانند پتے ہیں اور پھل مٹکوں کی مانند ہے. جب اللہ کے حکم نے اس بیری کے درخت یعنی سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا تو اس درخت کی حالت بدل گئی، اور کوئی بھی مخلوق میں سے اس درخت کی تعریف نہیں بیان کر سکتا. وَأَوْحَا إِلَيَّ مَا أَوْحَا، پھر اس درخت کے موقع پر سدرۃ المنتہا پر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی جو اس نے وحی کرنی تھی، اور مجھ پر 50 نمازیں فرض کی. پھر میں واپس موسیٰ علیہ السلام تک آیا، پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا. سدرۃ المنتہا کلیئر کٹ ہے. ہم ہی کہتے ہیں جناب وہ جی جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میرے پر سڑ جان گے، میں نے بھی کہہ دیا تھا میرا رجوع ریکارڈ ہو چکا ہے. کوئی بھائی، اور پھر اس سے آگے بھی جوڑ دیا کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں جبرائیل تو ہی سیں کہ تو پیچھے رہ گیا، میں ہوتا تو میں نال جانا پاویں سڑ جانا. یعنی جبرائیل اگر میں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو میں آگے بھی چل رہا. خدا کے لیے سب جھوٹ دیو مالائی قصے کہانیاں بنائے ہوئے ہیں ولیعوذ باللہ تعالیٰ. بالکل واضح موجود ہے کہاں پہ ملاقات ہوئی. وہ بار بار لوگ کہتے ہیں جی ملاقات نہیں ہوئی، 50 نمازیں تسی کہتے ہو جناب زیارت نہیں ہوئی ہے. بات یہ حجاب میں ملاقات ہوئی ہے. صحیح مسلم آپ نے سن لیا. ملاقات کا کون انکاری ہے؟ مسئلہ ہے آنکھوں سے دیکھنے کا جو جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے. اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے، وہی ہے ہی دی اینڈ ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر مجھ پر 5 نمازیں ہیں، اور اگلی حدیث سنیں گے تو بالکل کلیئر کٹ ہو جائے گی، صحیح مسلم 431 نمبر۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو اس کی انتہا سدرۃ المنتہا پر ہوئی، زمین سے اوپر جانے والی ہر شے کی آخری حد یہی ہے، یہیں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے احکامات لیے جاتے ہیں جو اوپر سے نازل ہوتے ہیں۔ وہ جو کلمہ لکھنے کی آوازیں سنی ہے نا، وہ فرشتے نوٹس بناتے ہیں، اور سورہ سبا میں بھی ذکر ہے کہ ایسی پھر دہشت طاری ہوتی ہے کہ فرشتے جو ہے نا وہ کانپتے ہیں، اور بعد میں جب وہ سارا معاملہ ٹل جاتا ہے پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، ایسا روب طاری ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہی سدرۃ المنتہا ہے جس پر اوپر سے احکام نازل ہوتے ہیں، اور یہی پر تمام حکم آ کر رکتے ہیں، اور اسی کے بارے میں سورۃ النجم کی آیت نمبر 16 ہے، یکش سدرۃ ما یکشا، جبکہ سدرہ کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپنا تھا۔ وہ سونے کے پروانے اور پتنگے ہیں جو کہ آ کر سدرۃ المنتہا کو ڈھانپتے ہیں، جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی جب اللہ کی خاص تجلی اس پر پڑتی ہے۔ اور بھائیو جنت المأوا بھی وہاں پر، جنت بھی اس کے ساتھ ہی ہے سدرۃ المنتہا پر۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، یہ سورۃ النجم کی آیت ہے، بلکہ صحیح بخاری میں 7517 اور 6581 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے ساتھ ہی جنت میں بھی سیر کی، تو جنت بھی سدرۃ المنتہا پہ ہے۔ اللہ اکبر، بالکل کلیئر کٹ ہے۔ اور یہی صحیح مسلم کی حدیث 431 نمبر آگے چلتی ہے کہ سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے۔ اب وہ 3 تحفے کون سے، وہ سن لیجئے۔ نمبر 1، 5 نمازیں جو 50 سے کم ہو کر 5 کی گئیں، لیکن ان کا ثواب پھر 50 کے برابر تھا، بخاری مسلم کے حوالے سے پچھلے لیکچر میں 126b میں ہم سن چکے۔ سدرۃ المنتہا پہ یہ نمازیں فرض ہوئی۔ نمبر 2، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے، جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے، جو اللہ سے مانگا اس میں دے دیا جائے گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ہر شے سے اسے کافی ہو جائیں گی۔ اور نمبر 3، دا الٹیمیٹ گفٹ، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا جو کوئی امتی شرک سے بچ کر فوت ہوا اس کے لیے مغفرت کا اعلان ہے۔ یہ بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے بھائیو۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا، اسی لیے کیٹاگوریکل مینشن ہے سورہ النساء آیت نمبر 48 اور 116 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کسی نے دنیا میں شرک کیا ہوا، دنیا میں کر دے گا معاف، وہ سورۃ الفرقان میں آیا کہ اس کے گناہ بھی نیکیوں سے بدل دے گا، لیکن آخرت میں معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو شرک میں مبتلا ہوا وہ گمراہی میں دور جا پڑا۔ پھر کیٹاگوریکل ڈیسیژن سورۃ المائدہ 72 نمبر آیت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اعلان فرما دیا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، بے شک جو کوئی شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 6304، مسلم میں 491 نمبر، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی جو اس نے اس دنیا میں کر لی، میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے، ایک مقبول دعا، اور اس دعا کے ذریعے قیامت والے دن میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اور وجد امیز حدیث ہے، صحیح مسلم میں 6833 اور جامعہ ترمذی میں 3540 حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، اے آدم کے بچے، تو قیامت والے دن اس حال میں میری بارگاہ میں پیش ہوا کہ زمین و آسمان تو نے گناہوں سے بھر لیے ہوئے، لیکن تیرے نامہ اعمال میں اگر شرک نہ ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملاقات کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے بھائیو توحید کی دولت، توحید کی نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر یہ سارے گناہوں کو جس طریقے سے بھی عذاب دے کر شفاعت کے ذریعے وہ معاف کر دے گا، بہرحال اگر اس نے شرک نہ کیا ہوا۔ اس پہ بھائیو میرے 2 لیکچرز ہیں جو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جو ہزاروں لوگوں کے لیے توحید کے اعتبار سے
ہدایت کا سبب بنے ہیں. پہلا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور دوسری اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. اور یہ واقعہ معراج کے 3 لیکچرز 126A B اور C کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک ایسٹ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.